السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ سورج ہمارے نظام شمسی کا واحد ستارہ ہے اور ہماری زمین کے مقابلے میں یہ 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کی تہہ میں نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن کے نتیجے میں بے تحاشا انرجی اور روشنی ہر لمحہ پیدا ہوتی ہے، جس سے اس کا ٹیمپریچر 55,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا ہے۔ یہ انرجی اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے بھی زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ کا وقت لیتی ہے۔ سورج کا نظام شمسی میں موجود ہونا اور زمین پر اس کے اثرات محض ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ایک نظام کے تحت کام کر رہا ہے۔ اگر یہ موجود نہ ہو تو زمین پر انسانی زندگی کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ سورج کی روشنی اور اس کی تپش کے بغیر یہ صرف پتھروں سے بنا اور اندھیرے میں ڈوبا برف کا ایک گولا بن کر رہ جائے گی۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے ہی ہمارے سمندر پانی بن کر بہتے ہیں، ورنہ یہ برف کے بڑے بڑے گلیشیئرز ہوتے، جیسا کہ آئس ایج کے دور میں تھا یا آج کے موجودہ دور میں بر اعظم انٹارکٹیکا میں موجود ہیں، کیونکہ انٹارکٹیکا وہ علاقہ ہے جہاں سورج کی روشنی سب سے کم پڑتی ہے۔ سورج کی وجہ سے ہی ہماری زمین پر چاروں موسم بنتے ہیں، ہماری فصلیں پک کر تیار ہوتی ہیں، زمین پر ہمارے دن اور رات سورج کی وجہ سے ہی بنتے ہیں، جو انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اگر پودوں کو اس کی ہیٹ اور روشنی نہ ملے تو وہ مرجھا کر ختم ہو جائیں گے۔ پودوں کی غیر موجودگی میں آکسیجن پیدا نہیں ہوگی، جس سے انسان زمین پر سانس لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سورج کی گریوٹی نہیں ہوگی تو ہماری زمین خلا میں آوارہ گھومنے لگے گی۔ اس کے علاوہ سورج کی روشنی فضا میں موجود خطرناک بیکٹیریا کو بھی ختم کرتی ہے۔ یقیناً ان باتوں سے آپ کو سورج کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کے بغیر انسانی زندگی کا وجود کسی صورت ممکن نہیں۔ لیکن کیا ہوگا اگر اس اہم ترین انسانی ضرورت پر قبضہ کر لیا جائے؟ آپ یقیناً سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ آخر سورج پر قبضہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ اس پر قبضہ وہ شخص کرے گا جسے اللہ تعالیٰ انسانیت کی آزمائش کے لیے وقتی طور پر خدائی اختیارات دے دے گا، مگر وہ محض نظر کا دھوکہ ہوں گے، نہ کہ حقیقت۔ قرب قیامت سے قبل کا آخری بدترین فتنہ دجال، جس کے پاس دنیا کے تمام وسائل پر قبضہ ہوگا، تو سورج جو ایک انتہائی اہم انسانی ضرورت ہے، اس کو بھلا وہ کیوں کر چھوڑ دے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کی سواری اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز جتنا فاصلہ ہوگا۔ اس کا ایک قدم 3 دن کے سفر کے برابر ہوگا۔ وہ کہے گا، میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں اس کو روک دوں؟ چنانچہ سورج اس کے حکم پر رک جائے گا، یہاں تک کہ ایک دن 1 مہینے اور 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا۔ پھر وہ کہے گا کہ تم چاہو تو میں اسے چلا دوں۔ لوگ کہیں گے کہ ہاں، لہٰذا دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ دوستو، حدیث مبارکہ کے ان الفاظ پر غور کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سورج دجال کے قبضے میں ہوگا اور وہ اس سے جو چاہے گا کام لے گا۔ کسی کی فصلوں کو تباہ کرنا ہو یا اسے اندھیرے اور برف کے طوفانوں میں تڑپنے کے لیے مجبور کرنا ہو، سب اسی کے اختیار میں ہوگا۔ دوستو، آج سے تقریباً 1 سال پہلے جرمنی میں کلوجن شہر سے 19 میل دور مغرب میں جولیچ نامی قصبے میں دنیا کا سب سے حیران کن اور منفرد تجربہ کیا گیا، جو کہ کامیاب رہا، یعنی کہ ایک مصنوعی سورج کی تیاری۔ یہ تجربات جرمن ایروسپیس سینٹر میں ریڈیشن سے بچانے والے ایک بند چیمبر میں کیے گئے، جس کا ڈائریکٹر برنارڈ ہاف شمیڈٹ نام کا شخص تھا۔ اس مصنوعی سورج کو سن لائٹ کا نام دیا گیا، جو حیران کن طور پر سورج کی روشنی سے بھی 10,000 گنا زیادہ شدت کی روشنی پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں 149 فلم پروجیکٹر کی طرح کی لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے، جو ان تمام روشنیوں کو ایک نقطے پر اکٹھا کر دیتی ہیں۔ یوں ایک نقطے پر اکٹھا ہو کر اس کی شدت ایک جلتی ہوئی بھٹی سے بھی 3 گنا زیادہ تک جا پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مصنوعی سورج جل رہا ہو اور کوئی بھی شخص اس کے سامنے موجود ہو تو وہ فوراً سے پہلے جل کر راکھ ہو جائے گا۔ لیکن اس مصنوعی سورج میں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ یہ بہت زیادہ انرجی خرچ کرتا ہے، یعنی صرف 4 گھنٹوں کے دوران یہ اتنی بجلی خرچ کر لیتا ہے جتنی 4 گھروں کے لوگ پورا سال استعمال کرتے ہیں۔ بظاہر اس منصوبے کا مقصد ہائیڈروجن کی صورت میں ایک ماحول دوست انرجی کا ذریعہ دریافت کرنا ہے، اور اب تک اسے صرف لیبارٹری تک ہی محدود رکھا گیا ہے۔ لیکن آنے والے وقتوں میں اس کا استعمال اور اس کے اثرات دنیا کے لیے کیا ہو سکتے ہیں، اس سے یقیناً آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ جیسے ہی اس تجربے کی کامیابی کی گونج دنیا بھر میں سنائی دینے لگی، چائنا نے بھی مصنوعی سورج بنانے کے لیے کمر کس لی۔
اور جرمنی سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا۔ اس نے جرمنی کی طرح مصنوعی روشنیوں کے ذریعے سورج نہیں بنایا، بلکہ اصل سورج کی بالکل کاپی تیار کر ڈالی۔ چائنا کے صوبے جانگسو میں چائنا اکیڈمی آف سائنس میں نیوکلیر فیوژن ری ایکشن کے ذریعے ایک گرم آیونائز گیس پیدا کی گئی جس سے پلازما پیدا ہوا، بالکل ایسا پلازما جو سورج کی تہ میں کیمیائی طور پر پیدا ہو رہا ہے۔ یہ مصنوعی سورج 101 سیکنڈ تک روشن رہا، جو اب تک کا ورلڈ ریکارڈ ہے، اور اس کا درجہ حرارت 50 ملین کیلون یا 45 ملین سیلسیس تھا۔ اس نیوکلیر ری ایکٹر کا نام ایکسپیریمنٹل ایڈوانس سپر کنڈکٹنگ ٹوکاموک رکھا گیا ہے، یا اسے ایسٹ بھی کہتے ہیں، جس پر ابھی مزید تجربات جاری ہیں۔ دنیا کو ماحول دوست اور انرجی کے سستے ذرائع کے دھوکے میں ڈال کر مصنوعی سورج بنانے اور اسے کنٹرول کرنے کا منصوبہ سالوں پہلے شروع ہو چکا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ شیطان کے پجاری اس میں کس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ دوستو، یہ دونوں جگہیں تو وہ ہیں جو دنیا کے سامنے منظر عام پر آئیں، مگر دنیا کی نہ جانے کتنی خفیہ پناہ گاہوں میں اس منصوبے پر تجربات جاری ہوں گے، ہم نہیں جانتے۔ جس کی ایک مثال آپ امریکی ریاست الاسکا کی لے لیں۔ دنیا بھر کے کانسپیرسی تھیوریز نے چند ویڈیوز کو ثبوت بنا کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ناسا الاسکا کے ویران اور دنیا کی پہنچ سے دور علاقوں میں مصنوعی سورج بنانے کے مشن پر کام کر رہا ہے۔ اس کا ثبوت وہ ویڈیوز ہیں جس میں اسی علاقے کے اوپر 2 سورج کو ایک ہی وقت میں طلوع ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مصنوعی سورج ہیگزاگونل شکل کا معلوم ہوتا ہے، جو اصل سورج کی روشنی سے ہی انرجی حاصل کر کے خود کو روشن کرتا ہے۔ ان ویڈیوز کے وجود کی سچائی کے متعلق کچھ یقینی طور پر کہنا ممکن نہیں، مگر ایک چیز جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ آنے والے وقتوں میں اس میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے، اور ایک ایسا مصنوعی سورج بنا لیں گے جو ان کی مرضی کے مطابق طلوع ہو اور غروب ہو، جہاں چاہے تو روشنی کی شدت سے کسی کو جلا دے اور جہاں چاہے تو برف کے طوفان لے آئے، کیونکہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے جسے ہر صورت سچ ہونا ہے۔ اس مصنوعی سورج کو استعمال کر کے دجال لوگوں کو اپنے آگے جھکنے کے لیے مجبور کرے گا۔ ان کی تیاریوں کو دیکھ کر یہ کہنا کسی صورت غلط نہ ہوگا کہ ہم آخری وقتوں میں جی رہے ہیں، جہاں ہر وہ الفاظ جو آخری فتنہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائے وہ آج لفظ بلفظ سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Fusion occurs when 2 hydrogen nuclei merge to form an atom of helium. During the process, a small amount of mass is converted into an enormous amount of heat. Using the chemical element extracted from 1 liter of seawater, the technology can produce energy equivalent to that generated by burning 300 liters of gasoline. We see the late afternoon sun getting low and approaching these same 2 objects again that we saw from the military base and the Hoonah, Alaska cameras. Soon they will be setting to the left and to the right of our sun, causing red and pink skies to the left and to the right of our sun. The sun simulator takes on a contorted shape in order to cover the closest object in glare, and we see the odd-shaped reflections of the concealment jet swing across the screen. They turn up the brightness of that hexagonal sun, big sun, because the Nibiru and all these planets hide in the brightness, but they can't turn this thing up brighter anymore, as we saw in that photograph I saw. This thing is at maximum brightness. After a while, it just won't work, because it can only get so bright. Okay, chemtrails are friendly gas. مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔